بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی رخ فاروقی اکیڈمی کے سلسلے وار پروگرام کتاب اور صاحب کتاب کا ایک اور پروگرام لے کر حاضر ہوں میں. آج جس شخصیت سے ہم ملاقات کر رہے ہیں، مجھے تو یاد نہیں کہ ان کی کتنی کتابیں، پتہ نہیں ان کو خود بھی یاد ہے یا نہیں، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ ان کی کہانیاں کتنی ہیں. یہ اٹھتے بیٹھتے کہانی تو کراتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ کہ بچوں کے لیے کہانیوں کی تعداد کم از کم ہزاروں میں ہوگی. افسانے، ڈرامے، غرض کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کی پہچان نہ ہو. یہ ادب کی خدمت مختلف جہتوں سے کر رہے ہیں، جس میں کہانیاں بھی ہیں، افسانے بھی ہیں، ڈرامے بھی ہیں، ڈرامے لکھنا، ڈرامے پروڈیوس کرنا. لیکن مجھے جو چیز سب سے زیادہ ان کی بھاتی ہے وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے، کہ کس طریقے سے یہ ذاتی زندگی میں آگے بڑھے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے محنت کی ہے. آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ احسان دارش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مزدور شاعر مزدور نہیں بلکہ مزدور شاعر. یعنی احسان دارش تو وہ تھے کہ پنجاب یونیورسٹی کے جس کمرے میں چونا خلی کرتے ہوئے ان کی آنکھ میں چونا گر گیا تھا، بعد میں اسی کمرے میں اردو ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ وہاں پر بچوں کو تعلیم دے رہے تھے. ایسے ہی میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، ان کو میں کہتا ہوں مزدور ادیب ہے. اور مزدور ادیب محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً، بجائے اس کے کہ میں پرتیں کھولتا چلا جاؤں، بہتر ہوگا. میرے ساتھ ابن عاص بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابن عاص سے میں کہوں گا تھوڑا سا ہم شروع کرتے ہیں آپ کی ذاتی زندگی سے، کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے ذاتی زندگی اور ادبی زندگی کا میل ملاپ کرتے ہوئے سفر شروع کیا تھا. السلام علیکم. بات یہ ہے سنور کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں مزدور ادیب ہوں. مقصد ادب کی مزدوری کرتا ہوں. اب تو اس سے پہلے باقاعدہ مزدور ہی تھا. میرے والد بھی ایک مزدور تھے. ہم لوگ غریب آباد جھوپڑیوں کی بستی تھی، وہاں رہتے تھے. چھوٹا سا تھا میں، اور 9ویں کلاس میں تھا تو معاشی حالت کر کے کچھ ایسے ہو گئے، والد کی طبیعت خراب ہو گئی. میں بڑا تھا، سب چھوٹے بھائی تھے. مجھے کتابیں اور اپنی اسکول کی تعلیم خیر آباد کہہ کر مزدوری کے لیے نکلنا پڑا. مجھے کچھ کام تو ظاہر آتا نہیں تھا، میں اسکول میں پڑھتا تھا. تو آخری مقصد جو حل یہ نظر آیا کہ مزدور جو مزدوری کر رہے ہیں ان کے بعد جیسے ابو کرتے تھے ہمارے، اس طرح میں بھی کروں. اور میں نے مزدوری شروع کی. اڈے پہ جا کے بیٹھنے لگا. بہت چھوٹا سا بچہ تھا میں، اور اس 12 سال کے اس دورانیے میں ہر طرح کی مزدوری کی. میں نے کراچی کے تقریباً ہر علاقے میں گھر بنائے. کاریگر بن گیا تھا، شٹرنگ کا بہترین کاریگر رہا. کئی سال کیا. بلکہ آپ کو میں بتاؤں کچھ اپنے جو میں نے کچھ عمارتیں بنائی ہیں جن میں کام کیا ہوا ہے، بڑی مشہور ہیں. مثال کے طور پر حسن اسکوائر کا جو آپ سیوک سینٹر ہے، اس کے چاروں طرف ایک باؤنڈری وال ہے. اچھا. یہ پوری باؤنڈری وال میرے ہاتھ کی لگی ہوئی ہے. سیوک سینٹر. اچھا. اس کے پلر بھی میں نے بھرے ہیں. اس کے ساتھ اکیلے ہیں، مزدور بھی نہیں ہوتا تھا میرے ساتھ. میں کاریگر تھا، میں نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا. اور اس کی گرل بھی میرے ہاتھ کی لگی ہوئی ہے. اس کا بیسمنٹ بھی میرے ہاتھ کے بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ اس کے پیچھے ایک مسجد ہے. بڑی مسجد ہے وہ. اس مسجد کے سیٹوں سے لے کے اس کے پلاسٹر تک سارا کام میرے تقریباً وہ ریڈیو پاکستان کے سامنے والی. جی بالکل وہی. اس کا پلاسٹر اور اس کی پوری چنائی، اس کی پوری سیٹنگ کا سارا میرے ہاتھ تک کیا ہوا تھا. میرا ٹھیکہ تھا. اچھا. اپنے ہاتھ سے بنائی مسجد میں نے. وہ آخری میرا کام تھا. اس کے بعد میں نے مزدوری تقریباً چھوڑ دی تھی. اور کبھی کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ، میرے بھائی بھی یہی کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ، ایک بھائی 2 بھائی ٹھیکیدار ہیں، تو ان کے ساتھ میں کبھی کبھی جب میں روڈ کا ایڈیٹر تھا اس زمانے میں بھی جاتا تھا، ان کے ساتھ پڑھائی کرتا تھا. تو اس مزدوری کے 12-14 سال کے پیریڈ میں ہر طرح کا کام کیا. سڑکیں بنائی. آپ کے جو واٹر بورڈ ہے گلشن اقبال میں ساتھی کے آفس کے سامنے جو نہیں اندر جاتا ہے، تو اندر جو بستی ہے واٹر بورڈ کے کوارٹر ہیں، ان کے کوارٹر کے ساری گلیاں، ساری سڑکیں میرے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں. اچھا. میں نے بنائی ہے. جو اس کی جو چوکی ہے وہ میں نے بنائی ہے واٹر بورڈ کے دروازے کی. اس کی باؤنڈری وال جو واٹر بورڈ کی میرے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو نالا جس سے پانی آتا ہے
جو اندر سے ریفائن ہوتا پانی بنانے کا، وہ نالا میں رات کے بنا، بڑا کام کیا میں نے اس کراچی میں۔ مسجدیں بنائی، بنارس میں ایک مسجد ہے بڑی مشہور جو گول مسجد ہے 50 فٹ اونچی ہے، اس کو پلر نہیں ہے، رات کی بنی ہوئی ہے۔ تو اس کا میں بہترین کاریگر تھا اور بہت میں نے پوری یوں سمجھا نوجوانی جو ہے لڑکپن اور نوجوانی وہ مزدوری کرتے ہوئے گزاری، یہ سمجھ لیں کہ کلی تک کا کام کیا میں نے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے اس شعبے کے اندر، بجلی کا کام سے لے کے سریا کاٹنے سے لے کے شٹرنگ کے کام، سارے کام آتے ہیں، سب کیا میں نے 12-14 سال کے۔ تو ادب والا جو سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب میں تیسری کلاس میں تھا تو میں نے پہلی گانے لکھی تھی۔ اچھا۔ اور سیدہ مس ہوتی تھی ہمارے اسکول میں، وہ اردو پڑھاتی تھی، تو ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ میں نے لکھی ہے، لیکن ان کو یہ تو پتا تھا کہ میری اردو بہت اچھی ہے، تو وہ واحد پہلا میرے اسکول میں میرا گواہ تھی کہ یہ لکھ سکتا ہے، اس نے لکھی ہے، اور انہوں نے کلاس میں پڑھ کے سنائی تھی وہ کہانی۔ بعد میں کوئی 8-10 سال کے بعد وہاں ساتھی میں بھی چھپی تھی، امت میں بھی چھپی تھی، اور 1-2 پرچوں میں چھپی، ساتھی میں اس کا ایوارڈ بھی ملا تھا مجھے اس کہانی پہ، وہ اسی کہانی پہ، روزے کی خوشبو اس کا نام تھا۔ تو کہانی لکھنے کا شوق وہ میرا تھا تیسری کلاس سے، وہ میں مسلسل لکھتا تھا اور بہت لکھتا تھا، مقصد میں تقریباً ہر پیریڈ میں ایک کہانی لکھ لیتا تھا۔ اچھا۔ ٹیچر اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر بورڈ پہ سوال اور جواب لکھتی تھی، بچے کاپی میں اتارتے تھے، تو بچے کاپی سے وہ اتار دیتے تھے، میں کیا کرتا تھا کہ میں اس کو پڑھتا تھا اور مجھے یاد ہو جاتا تھا، بچے اتارتے تھے تو میں کہانی لکھ رہا ہوتا تھا۔ اچھا۔ اور وہ اس زمانے کی تقریباً یہ سمجھے کہ 80% یا 90% کہانیاں وہ کلاس کے دوستوں کے ناموں سے چھپی ہیں، میرے نام سے نہیں چھپی ہیں۔ اچھا۔ ہاں، میرا ایک دوست تھا آصف، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیسے چھپتی ہیں، کہاں چھپتی ہیں، وہ بعد میں کمپریہنسو عزیز آباد کا جو اس کا میں اسٹوڈنٹ تھا، 9ویں کلاس تک میں نے وہیں پڑھا تھا، تو وہاں پر وہ مجھے لڑکا ملا تھا، وہ گلبرگ میں کہہ رہتا تھا، آج تک مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی، اصل میں تو وہ مجھے کھوجنے والا تھا بنیادی طور پر۔ اچھا۔ وہ میرے سر آتا تھا کہانی لکھو، چلو بیٹھ کے، باہر آ جاتا تھا، میں کہانی لکھتا تھا بیٹھ کر، اور اسی وقت کوئی کہانی سوچتا تھا، اسی وقت لکھنے بیٹھ جاتا تھا، اس کو لے جاتا تھا۔ وہ ایک علمی گھرانے کا بچہ تھا، حافظ تھا، حافظ عاصم نام تھا اس کا، عاصم اقبال، اور وہ جمعیت کے کسی کوئی اہم آدمی کا بیٹا تھا، مجھے نہیں، میں آج تک ملا نہیں، بہت ڈھونڈا میں نے اس کو۔ اچھا۔ اور گلبرگ میں ایک اسٹاف تھا جو 5C کا پتہ کون سی، اس کے بالکل سامنے کا گھر تھا، یہ یاد ہے مجھے۔ اچھا اچھا۔ اور اس کی ٹانگ میں چوٹ لگ گئی تھی، لنگ تھا، بہت ڈھونڈتا ہوں اس کو، میرا بہت پیارا دوست تھا۔ تو بہرحال وہ 9ویں کلاس تک تو مجھے بہت کہانی چھپ چکی تھی، مجھے میں ایسے محتاط اندازے میں بتا رہا ہوں کہ کم از کم 800-900 یا 1000 کے قریب کہانی میری 9ویں کلاس تک چھپ چکی تھی۔ اچھا۔ اور اس وقت تک ابنیاس کے نام سے ایک بھی کہانی نہیں چھپی تھی۔ اچھا۔ کچھ کہانیاں محمد اختر کے نام سے چھپی تھی، لیکن زیادہ تر عاصم کے نام سے، شکیل کے نام سے، جو کلاس میں جو بھی لڑکے ہوتے تھے میرے نام سے بھی چھپا دو، تو میں بولتا تھا اس کے نام سے چھپا دو۔ مجھے اس وقت یہ چیز ہی نہیں تھی کہ یہ میرے نام سے چھپنی چاہیے کہانیاں، تو وہ اب میں ڈھونڈتا رہتا ہوں، جو مجھے یاد آتی جاتی ہے میں جمع کرتا رہتا ہوں کہانی کو۔ تو اس کے بعد جب مزدوری کرتا رہا تو اس زمانے میں مزدوری کے دوران ساتھ ساتھ میں نے ایک لائبریری بھی کھولی تھی، میرے پاس کتابیں بہت جمع ہوئی تھی۔ اچھا۔ تو جس کو میں کوئی شام کے ٹائم بیٹھتا تھا، جب مزدوری کرنے کے بعد آتا تھا تو اس لائبریری میں بیٹھتا تھا، کرایہ کی کتابیں دیتا تھا۔ وہ بھی کچھ 12-14 سال وہ لائبریری چلائی میں نے، شانی لائبریری کے نام سے، فورنگی ٹاؤن میں۔ تو اس دوران جو ہے وہ میں ڈائجسٹوں کے لیے کہانی لکھنے لگا، اور قابل صدیقی ایک رائٹر وہ مجھے ٹکر گئے تھے وہیں پر، اتفاق سے سامنے والے گھر میں کسی سے ملنے آئے تھے، وہ ان سے میری ملاقات ہو گئی، انہوں نے پتا چلا کہ وہ تو ڈائجسٹوں میں کام کرتے ہیں، کہانیاں لکھتے ہیں، بہت مشہور رائٹر ہے۔ تو ایسی بڑی باتوں میں نے کہا کہ مشکل کام نہیں، میں اتنی کہانی لکھ چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، کہانیاں لکھنا مشکل کام ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ہے، تو میں بہت کہانی لکھی، میں تو اتنی کہانی سب چکی، اور وہ یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اچھا میں ابھی 2-3 دن کے بعد آؤں گا، ایک کہانی لکھ کے دکھاؤں۔ اچھا۔ تو میں تو پتہ نہیں کتنی کہانی لکھ چکا تھا۔ میں نے کہا اچھا، میں اس وقت لکھنے بیٹھ گیا، جب 2 دن کے بعد، اتفاق سے 2 دن کے بعد آ گئے تو میں 35 صفحوں کی کہانی لکھ چکا تھا۔ اچھا۔ ہاں، جیل سے فرار کے نام سے، جاسوسی کہانی تھی۔ انہوں نے رجسٹر دے دیا، انہوں نے دیکھا، بولے یہ کیا؟ میں نے کہا کب لکھی؟ انہوں نے ابھی لکھی ہے 2 دن کے اندر۔ وہ بھی یقین نہیں آیا، بولے اچھا میں دیکھتا ہوں۔ خیر بار وہ کہانی انہوں نے چھپائی، اور اس کہانی پر انہوں نے نام ابن عاص لکھ دیا۔ اچھا۔ تو وہ وہاں سے ابن عاص کا جنم ہوا تھا، اس سے پہلے تو اختر میں باتی، محمد اختر، فلانا، ڈنکا، جو بھی دوستوں کے ناموں سے چلتے تھے۔ اور وہ ایک یہ سمجھے کہ پہلا کمرشلی ایک طریقے سے علمی نام کے ساتھ ایک ادیب کے طور پر وہ شناخت وہاں سے بننا شروع ہوئی ہے۔ پھر حنیف صاحب مجھے اس کہانی کے بعد ملنے میرے گھر آ گئے۔ اچھا۔ یہ حنیف کون بچہ ہے؟ پھر مجھے پوچھا کہ اتنے، میں نے بتایا کہ یہ چھپی ہوئی پہلی، ایک طریقے سے میرے نام سے چھپی ہوئی ہے میری پہلی کہانی۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ تم معاشرتی کہانیاں لکھتے ہو، تو بہت اچھا لکھتے ہو، تم جاسوسی کہانی تمہیں کہاں پر ہے؟
تو پھر میں نے معاشرتی کہانیاں لکھنا شروع کر دی، وہ چھاپتے رہے، پھر وہ تو ایک سلسلہ شروع ہو گیا نا. تو اسی دوران جو ہے مجھے شام کا ایک خط ملا کی جانب سے، اور انہوں نے، میں اس زمانے میں بھی مزدوری کرتا تھا دن میں اور کام کرتا تھا، انہوں نے مجھے بلایا. وہ سمجھتے تھے کہ میں کوئی ایک ریگولر ادیب ہوں، نوجوان کو اس طرح کا. تو میں نے پورا قصہ لکھا ہے، وہ ایک فیس بک میں ڈالا ہے. تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے ڈوٹ کی ہدایت مل گئی کچھ چھوٹی سی عمر میں. اور بس وہ اس کے بعد ایک کمرشلی ساتھی کے طور پر، اس کے بعد اللہ کا شکر ہے آج تک مقصد کوئی بے شمار پرچے میں بطور ایڈیٹر کر چکا ہوں. بطور ایڈیٹر کے علاوہ کئی کہانی کے سوائے امت اخبار میں جو 10 سال میں نے کام کی، 10 سال وہ میگزین ایڈیٹر کے طور پر. اس کے بعد میں پاکستان اسٹائل کا ایڈیٹر بنا، شعیب کا ایڈیٹر بنا، عمران ڈائریس کا ایڈیٹر بنا، بے شمار پرچے. اس میں عربی میں آتا، اس میں کام کیا خالد پروانی کے ساتھ. میں شام کے ساتھ سال 1.5 سال کام کیا، مجھے بھی ہوتے تھے ساتھ. تو یہ سینئرز لوگ مجھے ملتے چلے گئے. پھر پریس کلب کا ممبر بن گیا، پھر وہ ایک سوشل سرکل شروع ہو گیا. پھر وہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ ٹور بروڈ کے بعد جب میں اسٹار اسٹائل کا ایڈیٹر بنا، نہیں سپر اسٹارٹس میں نے جاب کی پہلی اسٹار اسٹائل کے بعد، وہاں سے پروفیشنلی میں صحافت سے ہی پیسے کمانے لگا. فریلانس لکھ کر ترجمہ کر کے، ترجمہ سیکھا میں نے، پھر ترجمہ کر کے کہانیاں لکھ کے ڈائجسٹوں میں لکھنے لگا، سسپینس میں، جاسوسی میں، سروش میں. دوسرے جو ڈائجسٹ جو پیسے دیتے تھے، اور جو خواتین کے اس طرح کے رسالے تھے نا فیشن کے، ان میں فی آرٹیکل 150 روپے 200 روپے ملتے تھے. اور میں بہت، جو لوگ تنخواہ میں مطلب 5-10 روپے کما، 10 روپے تنخواہ ہوتی تھی بہت اچھے ایڈیٹر کے زمانے میں 15-20 روپے صرف فریلانس لکھ کے کما لیتا تھا. اچھا. اور سیلری الگ ہوتی تھی مجھے. اس طرح میری ایک زندگی ایک ٹھپے شروع ہو گئی. تو یہ ایک اسٹرگل کی کہانی ہے. تو جو جھوپڑ پٹی سے نکل کے اپنی اللہ کا شکر ہے میرے بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، جو میں نہیں پڑھ سکا میرے بچے پڑھتے ہیں. میں نے بعد میں اپنی پڑھائی آگے جاری کی اور بی اے تک میں نے کیا. وہ میری بیٹی پیدا ہونے کے بعد میں نے پھر دوبارہ میٹرک کیا، انٹر کیا، پھر بی اے کیا. میں نے بیٹی میری خیال 4 سال کی ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر میں نے کیا. پھر وہ بی اے کے بعد پھر رک گئی. پھر ایک گیپ آ گیا بیچ میں، پھر بچے 4 ہو گئے، بڑے ہو گئے. مجھے وہی زندگی کی پوری کہانی وہ چلتی رہتی ہے. آپ نے تعارف میں بتایا تھا کہ میری کہانیوں کی کتابیں جو ہے میری کتابی شکل میں جو آئی ہیں وہ 19 ہیں. 19 کتابیں میری آ چکی ہیں، جس کے اندر 3 شاید کہانیوں کے مجموعے ہیں، باقی وہ ہے ناول ہیں اور کتابیں ہیں. اور وہ اتفاق سے یہ ساری کتابیں جو ہے یہ بچوں کی آئی ہیں. بڑوں کے افسانوں والا کوئی مجموعہ نہیں آیا ابھی، بڑوں کا ناول کوئی کتابی شکل میں نہیں آیا. اس 19 میں 10 تو وہی ہے جو پچھلے سال وہ ملا کے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جو مختلف رسائل میں میری کہانیاں جو قسطوار جو چھپی ہیں، وہ مثلا ناول جو ہے قسطوار جو بھی کتابی شکل میں نہیں آیا، وہ ہوں گی کوئی میرے خیال 34-35 ناول ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی 18 کتابیں جو تھیں جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے لیے میں نے تیار کی تھیں، وہ چھپی نہیں آج تک. اس میں 12 کتابوں کو انعام ملا تھا، میری مجموعے تھے 12. اس کے علاوہ کہانیوں کی تعداد جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق 6000 سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے. کوئی 2 سال پہلے 6000 کا اندازہ تھا میرا. اچھا. تو وہ میں نے جمع کرنا شروع کر دیے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو میں کتابی شکل چھاپوں کرنا چاہا. تو دوسرا مرحلہ یہ کہ یہ ساری ڈیٹیل میری کیا کہتے ہیں اس کو ویکیپیڈیا پہ پڑھی گئی ہے. تو یہ ویکیپیڈیا پہ میں پوری تمام کہانی کی فہرست بھی ڈالنے والا ہوں بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ تیار کر کے، کہ میری 6000 کہانی کی فہرست پوری انشاءاللہ تعالیٰ وہاں مل جائے گی آپ کو. کون سی کہانی کس رسالے میں، کس اخبار میں، کس سن میں، کس جگہ چھپی ہے، وہ میں جمع کر رہا ہوں اور وہ اس کی فہرست بن رہی ہے. اسی طرح ڈرامے میرے 250 سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ڈراموں کی فہرست تو آپ کو مل جائے گی، بن گئی ہے تقریباً. اس میں جو سنگل پلیز ہیں اور جو فلمیں ہیں ٹیلی فلمیں وہ ابھی آدھی ہیں. سیریل اور اس کے سارے ڈیٹیل وہاں موجود ہے. وہ 70 کے قریب جو ہے ٹیلی فلموں کی ڈیٹیل بھی موجود ہے جو ہے. پھر جو ویب کے لیے کام کر رہا ہوں، ویب کے لیے لکھ رہا ہوں، وہ بھی اس کی ڈیٹیل وہاں مل جائے گی. جو ڈائریکشن کا جو کام کیا ہے وہ بھی اس کی ڈیٹیل مل جائے گی. جو میری جو زندگی جو میں بتا رہا ہوں اپنی، یہ سب ڈیٹیل آپ کو یہ میں نے ویکیپیڈیا پہ ڈلوا دی ہے کسی کے ذریعے. تو یہ تو ہے اسٹرگل کی زندگی. اچھا، آپ نے جو اپنا ابتدائی سفر ہے اور جو اب تک کا سفر ہے اس کا ایک تھوڑی سی سمری تو بیان کی ہے. ایک چیز جو میں زیادہ انٹرسٹ سے، جس میں مجھے انٹرسٹ ہے، معلوم کرنا چاہوں گا کہ افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، بچوں کا رائٹر، یہ وہ اپنے آپ کو کس جگہ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کیا اور کیوں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب سے میں صحافتی زندگی میں آیا تو صحافت میرا ذریعہ معاش بنی ہمیشہ، اور جو رسائل میں ڈائجسٹوں میں لکھا وہ بھی میرا ذریعہ معاش کے طور پر لکھا جانے والا کام ہے سارا. تو جو معاشی ضرورتوں کے لیے لکھے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں میں ان کو ادبی سطح پر وہاں نہیں دیکھتا. خاص طور پر جو ادبی رسائل میں افسانے چھپے ہوئے وہ ایک علیحدہ کام ہے. لیکن
بچوں کا جو کام ہے جس سے مجھے کوئی مالی منفعت کبھی نہیں ہوئی زندگی میں، وہ ہمیشہ شوق رہا. اور کیونکہ میں نکل کے آیا تھا بچوں کے طرف سے، تو مجھے سب سے زیادہ مزہ بچوں کی چیزیں لکھنے میں آتا ہے. اور وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ میری سرمایہ کاری ہے. باقی چیزوں سے میں کماتا ہوں، یہ میری سرمایہ کماری ہے. ابھی بھی حالانکہ ٹائم نہیں ملتا مجھے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسے ٹائم ملے میں کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے لکھتا رہوں. اور ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو میں بچوں کے لیے لکھ رہا ہوتا ہوں جس کا مالی منفعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی اگر میں کبھی زندہ رہا، یا میں ہوتا ہے نا کہ کسی ادیب کے لیے کہ ہوتا ہے کہ کیا چیز اس کی زندہ رہ جائے گی، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید بچوں کا ادب ہی وہ میرا ایک کمفرٹ زون ہے جو مجھے زندہ رکھے گا، یا وہی میرا بڑا کوئی کام ہے. تو اس آپ کا سوال یہیں پہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ جی بچوں کا ادب ہے جس کو میں اپنی شناخت کہہ سکتا ہوں. اچھا، آپ کے چھوٹا سا آپ نے دفتر سا بنایا ہوا ہے اسی ٹائپ کا، ہر طرف چاروں طرف کتابیں اور ادھر بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا گھر کے اندر وہ توجہ نہیں مل پاتی، یا وہ شور جو ہے گھر کا وہ ڈسٹرب کرتا ہے، یا یہ کہ کتابوں کی خوشبو سے زیادہ؟ اب مزے کی بات کیا نا، اصل میں لائبریری میرا ہمیشہ سے شوق رہا ہے بچپن سے. میں نے جو چار لائبریری آپ کے زمانے میں آنا لائبریری ہوگی، حالانکہ آپ کی عمر مجھ سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن محاورے کے طور پر سب اسے آنا لائبریری کہلاتی ہے. اچھا، ہم اس کو لائبریری، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم 10 پیسے ملتی تھی کتاب. عالی لائبریری تھی یہاں پر عزیز آباد میں. میں بڑے آباد میں رہتا تھا، قریب آباد سے عزیز آباد پیدل آتا تھا کتاب لینے کے لیے. 10 پیسے کرایہ ہوتا تھا، اور وہ 10 پیسے بھی میرے پاس نہیں ہوتے تھے. وہ میں کسی کو بہلا پھسلا کے کہ یار اس کو شوق دلا کے، تو کسی کو ایک شوقین پیدا کرتا تھا، اس کے پیسے خرچ کرتا تھا، وہ کتاب لے کے آتا تھا، رات میں پہلے خود پڑھ لیتا تھا کہیں بیٹھ کر، پھر اس کو لا کے دیتا تھا. اچھا، یہ میری ایک کتابوں سے وہ سلسلہ شروع ہوا تھا. تو کتابوں کی کاغذ کی جو ایک مہک ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کو فیسنیٹ کرتی ہے، اور آپ کا ایک لکھنے والے کے لیے اس کا سلسلہ ہوتا ہے اس کی زندگی کا. جہاں تک لکھنے کا تعلق ہے، یہ میرے لیے کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا. وہ تو لائبریری میری بند ہوئی جب میں نے جو کمرشل لائبریری تھی وہ ختم کی. میرے گھر پہ کتابیں جمع ہو گئی بہت ساری. وہ جو لائبریری تھی وہ امی نے بھیج دی کباڑیے کو. اچھا، وہ ساری کتابیں بک گئی، کچھ 7-8 ہزار کتابیں تھیں. وہ میں جب وہ چھوڑ کے آیا شادی کر کے، میں ایک دفعہ میرے پاس میں گھر ایسا نہیں کر پا رہا تھا اس میں ایک اضافی کمرہ جہاں کتابیں لا کے رکھی جا سکیں. تو گھر میں امی کے گھر پہ تھی. وہ امی وہ لوگ بھی کرایہ پہ لیتے تھے، تو انہوں نے ایک دن کہا ساری کتاب بھیج دی کسی کباڑی کو. مجھے جب ایسے گھر میں رہنے قابل ہوا کہ میرے پاس 3 کمرے ہوں، تو پھر میں جب گیا امی سے کہ وہ کتابیں دے دیں کہاں بولی میں بند تھی، میں اپنے کمرے رکھوں تو امی وہ نے بھیج دی. تو بڑی اچھا، اس میں بہت ساری ایسی میری تحریریں تھیں جو سبھی نہیں تھی. وہ پلندے ہوتے تھے، رتی کے ڈھیر تھے وہ سارے. تو پھر لیکن ساتھ ساتھ کتابیں تو خریدنے کا عمل میرا جاری رہتا تھا، پرانی بھی اور نئی بھی میں خریدتا رہتا تھا. کتابوں کا میرا شوق تھا. میری آدھی آمدنی ہمیشہ کتابوں کے اندر خرچ ہوتی رہی. تو ادھر بھی گھر میں کتابیں جمع ہو گئی تھیں. تو یہ گھر شفٹ کرتے تھے ہم کرائے کے لیے، تو ہر سال کے بعد جب ہم گھر شفٹ کرتے تھے تو وہ کتابوں کی تعداد جو ہے 100 کی بڑھ جاتی تھی. تو ایک ہمارا ڈرائنگ روم ہم نے کبھی بنایا ہی نہیں گھر میں. کتابیں بھری ہوتی تھی، وہ اتنی بے ترتیب وہ غلط طریقے سے رکھی ہوئی ہوتی تھی، وہ ڈھیر کی طرح ہوتی تھی جیسے کباڑ کی دکان ہوتی ہے. بیگم تنگ تھی اس سے. تو یہاں پہ جب جو لاسٹ میرا کرتا وہاں پر میں نے وہ کتابیں میری ڈرائنگ روم بھری ہوتی ہیں. اور بیگم بڑی تکلیف میں لیتی تھی کہ ہم ڈرائنگ روم نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی آتا ہے جاتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ لان میں لے کے بٹھاتے ہیں. تو جب میرے پاس کچھ پیسے آئے، میں نے پیسے کمائے ڈراموں سے، تو ایک سلسلہ شروع ہوا زیادہ پیسے کمانے کا. اس سے پہلے تو زیادہ صحافی کی اور ادیب کی زندگی فلاسفی کیا ہوتا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے. تو ڈراموں سے کچھ پیسے جب کمائے تو میں نے پہلا گھر خریدا، ایک فلیٹ خریدا میں نے 2 بیڈ کا ڈائننگ وغیرہ. پرانا سا تھا وہ اور سستا تھوڑا سا مل گیا تھا مجھے. تو کتابیں لا کے میں نے وہاں رکھ دی اور اس کو میں نے اپنا کتب خانہ بنا لیا. تو میری ایک جگہ بن گئی. مقصد تو بیگم یہ کہتی ہے کہ جی آپ نے رہنے کے لیے گھر نہیں خریدا، کتاب کے لیے گھر خرید لیا ہے. تو کتابیں وہاں تو میں اکثر وہاں چلا جاتا ہوں. لیکن آج کل اس میں کام ہو رہا ہے تو اس لیے گھر پہ بیٹھ کے لکھ رہا ہوں. کیونکہ لیپ ٹاپ نے بہت ساری چیزیں وہ عام کر دی کہ ابھی بھی میں ہاتھ سے لکھتا ہوں اور کاغذ پہ لکھتا ہوں. اکثر چیزیں کہانیاں خاص طور بچوں کی جو میں اکثر ہاتھ سے لکھ رہا ہوتا ہوں، پھر اس کو ٹائپ کرتا ہوں، دوبارہ ٹائپ کرتے میں اس کو ایڈٹ کر دیتا ہوں. یہ والا سلسلہ جاری ہے. تو وہ جو کاغذ کے درمیان کتاب کے درمیان بیٹھنے کا نشہ ہے، وہ نشہ اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے. آپ بھلے آپ وہ کتابیں نہ بھی پڑھ رہے ہیں، مجھے ایک رومانٹک جگہ ہے نا آپ کے لیے. کتاب آپ کے ارد گرد کتابیں ہیں، یہ جس سے میں ابھی کتابوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ایک رومانس ہے، اس سے بڑا کوئی رومانس ہو نہیں سکتا. ویسے کاغذ کی خوشبو کا تو میرا ذاتی بھی تجربہ یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ کے اوپر کمپوز کر کے اپنی تحریر لکھ سکتے ہیں،
لیکن اس میں وہ آمد نہیں ہوتی جو کاغذ پینسل سے لکھنے میں آمد ہوتی ہے. آپ کا سلسلہ جو ہے وہ آمد کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور کمپیوٹر کے اوپر لکھنے میں ذرا سا ٹوٹ جاتا ہے. ہم ذرا سا اپنا رخ چینج کرتے ہیں, مسلسل کتابیں 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 کتابیں. ابن عاص کا ایک اور محبت ہے کتابوں کے حوالے سے. ابن عاص نے کچھ پبلک پلیسز کے اوپر چھوٹی چھوٹی لائبریریز بنانے کا خواب دیکھا. تھوڑا سا اس خواب کے بارے میں بتائیں. اصل میں نے ایک خواب نہیں دیکھا. مجھے لگا کہ اپنی زندگی میں کچھ ٹارگیٹ بنانا چاہیے. ایک سرٹن ایج پہ آ کے مجھے لگا کہ کچھ ایسے 2-4 کام کرنے چاہیے جو خواہ ناکام ہو جائے, لیکن آپ کے پاس ایک کچھ ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ 2-3 پروجیکٹ تھے وہ میرے. ایک پروجیکٹ اچھا اتفاق ہے کہ وہ تینوں اس طرح شروع نہیں ہوا جس طرح میں سوچ رہا تھا. اس کی کئی وجوہات میں بتاؤں گا بھی آپ کو. پہلا پروجیکٹ میں نے شروع کیا فلم لٹریچر کے نام سے, کہ یہ مجھے ایک ایسا کام کرنا ہے جو فلم لٹریچر کی تحریریں جتنی بھی بکھری ہوئی سب جمع کرنی ہے مجھے. ایک پھر دوسرا پروجیکٹ میں نے شروع کیا بچوں کا ادب کے نام سے. اس پہ کام کیا, لوگوں نے اس میں شمولیت کی, پیسے ہی بھیجے, وہ سب میرے پاس چیزیں جمع ہو گئی, اس کے اوپر کام شروع کیا. اور سڈنلی ایک تیسری ایک چیز سامنے آئی جو ابن عاص کی لائبریری کا پروجیکٹ تھا. یہ ہم نے سوچا یہ جو لائبریری پروجیکٹ ہے اس میں بھی ہم ظاہر ایک تو میں اپنی جیب سے چیزیں کر رہا ہوں, اور اس کے اندر کچھ لوگوں نے ہیلپ بھی کی, اس کے اندر کچھ اپنا تعاون بھی دیا. لائبریریاں جو ہیں وہ ڈونیشن اس کے ساتھ چلتا ہے کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ زیادہ ہے. ایک وہ پروجیکٹ کچھ یوں ہے کہ ہم نے ایک سوچا کہ مختلف لائبریریوں سے لوگوں کا لنک ختم ہو چکا ہے, کتابوں تک رسائی مشکل ہو گئی ہے لوگوں کی. کتابیں بعض اوقات جن کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے ان کے لیے کتاب مہنگی ہے, جن کو شوق نہیں ہے ان کے لیے بہت سستی ہے, کوڑیوں کے دام میں. وہ ایک طریقے سے تو ان لوگوں تک کتاب پہنچائی جائے, وہ ریڈنگ ہیبٹ بڑھائی جائے. اور وہ ریڈنگ ہیبٹ اس طرح نہ بڑھائی جائے کہ جی آپ کتاب پڑھیں, وہ تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نہیں پڑھتا. کتاب ان کی دسترس تک پہنچا دی جائے, اور وہ پہنچانے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے گھر میں ایک لائبریری ہونی چاہیے, جو پہلے ہر اچھے گھر میں ہوتی تھی ہمیشہ. مجھے یاد ہے میرا ابو ایک مزدور آدمی تھے, لیکن ایک جملہ بہت اچھا کہتے تھے, وہ مجھے آج تک وہ کبھی میں بھولتا ہی نہیں ملا. ان کو پڑھنے کا شوق تھا, پڑھے لکھے نہیں تھے. اچھا. لیکن ان کو اردو پڑھنا آتی تھی, تو وہ ان کی بھی کچھ کتابیں پڑھی رہتی تھیں. حالانکہ مزدور آدمی تھے, اڈے بیٹھ کے مزدوری کرنے والے, ٹھیکیداری کرتے تھے. وہ ایک جملہ بہت اچھا بولتے تھے جو مجھے دماغ میں بیٹھ گیا تھا آج تک. وہ جملہ کیا تھا, وہ کہتے تھے جس آدمی کے گھر میں کتابیں نہ ہونا اس پر کوئی بھروسہ مت کرنا. واہ, یہ ایک ایسا جملہ تھا, پتہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے, کہیں سوچا تھا کہ ان کے دماغ میں بات آ گئی تھی, یہ کسی نے ان سے کہا تھا, یہ کچھ نہیں پتا. لیکن وہ اکثر بولتے تھے کہ مجھ سے کسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی, بولتے تھے کبھی اس سے بات کرو, اس کے گھر میں دیکھو کتابیں ہیں تو بھروسہ کر لینا اس کے اوپر. ویسے ان کے دماغ میں ایک مزدور آدمی دماغ میں بات کلیئر تھی کہ جس آدمی کا تعلق کتابوں سے ہوگا وہ دھوکہ نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کے پاس شعور ہوگا, اس کے پاس علم ہوگا, اس کو اچھے برے کا پتا ہوگا. وہ قصدن دھوکہ نہیں دے سکتا. اس کے ساتھ کچھ مسہیپ ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ اس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے, لیکن وہ قصدن نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس علم ہوگا. یہ ایک ان کی وہ تھا, ایک مزدور آدمی کی بات. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ جی گھروں میں لائبریری, چلو ٹھیک ہے, وہ والا کلچر تھوڑا ختم ہو گیا ہے. تو ایسی جگہوں پر جہاں پہ لوگ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنی باری کا, وہ ڈینٹسٹ کی دکان بھی ہو سکتی, شاپ ہو سکتی ہے, جو کلینک ہو سکتا ہے, وہ کوئی ویٹنگ روم ہو سکتا ہے, اور وہ کوئی نائی کی دکان ہو سکتی ہے. تو نائی کی دکان زیادہ مجھے لگا ٹارگیٹ, کیونکہ نائی کی دکان پہ عام طور پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو مڈل کلاس ہوتے ہیں, جو اب تو خیر اپر کلاس کے لوگ بھی, لیکن وہ ظاہر ان کے اپنے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ چیزیں نہیں چلتی. لیکن مڈل کلاس کے لوگ چونکہ ان کے اندر آگے بڑھنے کی رغبت ہوتی ہے, اور ان کو کتابیں پڑھنا ہوتی ہیں, ان کو کتاب وہ لوگ بڑے بنتے ہیں. عام طور پر جتنے بڑے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے مڈل کلاس سے نکلتے ہیں, کیونکہ وہ پڑھتے ہیں, ان میں سے چیزیں نکلتی ہیں. تو ہم نے ٹارگیٹ بنایا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ حجام کی دکانیں جو ہے مڈل کلاس علاقوں کے اندر. اور میرے ذہن میں ہے کہ اگر میں کسی طرح کوشش کر کے کم از کم کراچی میں 2000 سے 3000 اس طرح کی لائبریریاں بنا دوں کہ جس نائی کی دکان پہ بھی جائیں, 10 لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے, 5 بیٹھے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں, بال کٹ رہے ہیں کسی بچے کے, کسی اس کے گاہک کے, وہ 6 لوگ بیٹھے ہوئے اخبار, کیونکہ وہ میں نے دیکھا کہ پرانے اخبار پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو چاٹ رہے ہوتے ہیں. 15 دن پرانا اخبار پڑھا ہوا, لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیزاروں کے, آخر میں وہی اخبار اٹھا لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کو ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ اگر کتاب رکھی ہوئی ہو تو وہ اٹھا لے گا. ایسی کتاب اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں تو وہ کچھ واقعات, کچھ قصے, کچھ حکایات, کچھ ایسی چیزیں, کچھ شاعری, تو وہ کتاب سے اس کا ایک لنک جڑ جائے گا. بس اس لنک کو جوڑنے کا کام تھا یہ.
نمبر 1 نمبر 2 اس کا دوسرا کام یہ تھا کہ یہ ہماری نائی کی دکان لوگ، میں اکثر دیکھتا تھا اس پہ یوٹیوب پہ یا اس پہ لوگ فیس بک پہ تصویر ڈالتے تھے کہ جی آسٹریلیا میں برطانیہ میں لوگ میٹرو کے اندر بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے ہیں، تو وہ میں دیکھ کے وہ اس کو بڑے فخر سے پیش کرتے تھے. تو میرے ذہن میں آیا کہ اگر ہم اس طرح کا ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور اس میں لوگ ہمیں ملتے چلے جائیں، کچھ ساتھ ہو جائے، تو وہ ظاہر ساتھ اتنی تیزی سے نہیں ہوتا. تو ہم یہ اپنا ایک کلچر پیش کر سکتے ہیں جی آپ کے تو میٹرو میں پڑھتے ہیں، ہمارے تو نہیں کی دکان پہ کتابیں رکھی ہوتی ہیں. تو اپنا ایک پراؤڈلی وہ، تو اس کے لیے پھر میں نے ایک پوسٹ لگائی، لوگوں نے ہیلپ کی، کچھ 4-5-7 لوگوں نے مجھے اس کے پیسے ہی بھیجے کہ جی آپ ہمارے نام سے لائبریری بنا دیں. ہم نے 2-3 بنائی اور ایک ڈون نے بنائی، ایک گلستان جو نے بنائی ہے. تو اور اس کے بعد پھر میں نے جب دیکھا کہ اس کو اپریشیٹ کیا لوگوں نے، میں نے دیکھا کتابیں پڑھ رہے لوگ بیٹھے ہوئے، عورتیں بھی میں نے دیکھا کہ عورتیں جو آئی ہوئی میک اپ کرانے کے لیے 6 عورتیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں جن کی باری 2 گھنٹے بعد آئی. تو وہ کچھ نہیں تو کتاب ایسی کھول کے دیکھ لی اور دیکھ لیا. تو میں نے دیکھا کہ وہ شاعری پڑھ رہی ہیں، کوئی کچھ ایسی. ان کی اماں ایک مجھے مل گئی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، بڑی بھی کو لے کے آئی تھی اپنی ساس کو. ساس نے دیکھا کہ کتاب پتہ چلا ساس کو نستعلیق کے زمانے کی دہلی کی وہ خاتون تھی، ان کو اتنا مزہ آیا وہ کتاب کو اٹھا کے شاعر بولی، ارے آپ نے کتاب رکھی ہوئی ہے، اتنی مزے کی بات ہے بیٹا، تم جب بھی آ گیا میں آ جاتا ہوں ادھر سے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، تو وہ ایک فیسینیٹ کرنے والی بات تھی. تو لیکن وہ جتنی تیزی سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا، کہ بدقسمتی سے ہمارے ایک دم سے سیاسی حالات چینج ہوئے، کیونکہ اس کے اندر زیادہ انویسٹمنٹ میری ہو رہی تھی. تو میں تو مزدور آدمی ہوں، پیسے ملتے تھے میں اپنے پیسے انویسٹ کرتا تھا اور ایک چیز ہم کھڑی کرتے تھے، اس میں ٹائم دینا پڑتا تھا، ایک دن کی چھٹی کرنا پڑتی تھی، مجھے لوگوں کو بلانا پڑتا تھا، اس پہ خرچہ ہوتا تھا. تو پھر وہ رسپانس اچھا ملے تو میں نے پھر 18 ریک بنانے کے لیے دے دیے، وہ بن گیا ماشاءاللہ. اور میں نے کتابیں جمع کرنا شروع کی. ہم لوگوں نے پھر سوچا کہ ہم جو ہے بجائے ایک لگانے کے ہم ایک ساتھ 8-10 لگائیں گے پھر مختلف جگہوں پہ، اور ایک ساتھ اس کا افتتاح کریں گے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام ہو رہا ہے اور کتابیں تقریباً جمع ہو گئی ہیں خاصی. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 10-12 ریکس کی. اصل میں ہم یہ کریں گے ایک ریک رکھ رہے ہیں، اس ریک میں کم از کم 400-500 کتابیں ہوں گی مختلف نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے ساتھ بچہ گیا ہے اور آپ بچے کے بال کٹوانے میں بیٹھا ہوا تو اس کی بھی کوئی چیزیں، بچوں کے رسالے ہم نے ساتھی جیسے رسالہ اور دوسرے لوگوں نے چیزیں بھیجی، ہم نے وہ رکھ دیا، پورا ریک بنا دیا. وہ کچھ مطلب اس سے کتاب کی سیل پہ اثر شاید نہ پڑے، ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہوگی. کہیں پر کوئی مقصد بچے پڑھیں گے یا کوئی آدمی پڑھے گا یا کوئی کتاب پڑھے گا، کوئی اچھی بات پڑھ لے گا تو وہ اس کو کتاب سے ایک رشتہ بن جائے گا. جو لائبریری آپ نے بڑی بڑی لائبریریاں ختم کر دی ہیں یا اس تک رسائی نہیں ہے، جب ہم جاتے ہیں کتاب لینے کے لیے ہم کتاب نہیں ملتی ہے، ڈھونڈنا پڑتی ہے، مطلب ایک عجیب پروسیس ہو گیا نا وہ. تو یہ بہت ایزی ہے، کتاب اٹھا لی، بیٹھے پڑھی، واپس رکھ دی، باری آ گئی. تو یہ میرا جنرل پروجیکٹ ہے، تو اس کو میں شروع کیا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کو آگے لے کے جائیں گے. اس کے اندر کچھ لوگوں نے میری ہیلپ بھی کی اور بس وہ تھوڑا سا درمیان میں یہ دونوں پروجیکٹ میں درمیان میں گیپ آ گیا. وہ اس کی وجہ سے وہی تھی جو ہمارے حالات پیمنٹیں رک گئی ہیں، فلاں ہو گیا، ڈنگا ہو گیا ہے، معاشی مسئلوں کے حال ہے. تو ہم اپنے مسئلوں میں کو پہلے دیکھ رہے تھے کہ اس کو تھوڑا سا آگے کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ وہ سال ہے جس کے نام بہت سارا کام کریں گے. اس میں 10-12 کتابیں بھی چھاپیں گے نوجوان ادیبوں کی، جو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ بچوں کا ادب جو پروجیکٹ ہے اس میں ہم اپنی جیب سے نہیں بلکہ جو ہم نے اس کے پلان کیا ہوا تھا، اس پلان کے تحت لوگوں نے اس کے پیسے بھیجے ہوئے 1000 روپے، ان لوگوں کی کتابیں چھاپے. وہ کتابیں بکی بھی ہوں گی. تو ہمیں ٹوٹل اس کے جو لوگوں نے وہ رسپانس دیا تھا، ہمارا خیال تھا کہ 500 اگر اپنے لوگ جمع ہو جائیں تو پھر کسی ادیب کی کتاب جو چھاپنا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، مفت میں چھپے گی کتاب، وہ بکی بھی ہوگی. تو ہمیں تعریف تو بہت ہوئی ہے، لوگوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا، لوگوں نے پیسے بھی بھیجے. لیکن وہ ٹوٹل 70 لوگوں کا وہ ہے، 70 لوگوں نے پیسے بھیجے، کوئی لاکھ روپے کے لیے وہاں پر جمع ہوئے. تو ہم نے وہ ساتھ جو اپنی کتابیں سلیکٹ کی، 30 کتابیں ہم نے سلیکٹ کی پہلے مرحلے کے لیے، اور 30 کتاب اپنے کمپوزنگ کرا کے اس کے پیجز بنانا شروع کر دیا. تو وہ پیسے اس میں ٹھپ ہو گیا. باقی پیسہ مجھے اپنے پاس سے لگانا ہے. جب 400 لوگ جب آ جائیں گے بعد میں، لیکن ہم شروع کریں گے اس کو نا، کیونکہ آدھا کام ہو چکا ہے، اب آدھا کام اس کو پرنٹنگ پہ لے کے جانا ہے. تو یہ 2 پروجیکٹ ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے میرے آئیڈیل پروجیکٹ مجھے کرنا ہے صورت میں. تو یہ آپ کا سوال کا جواب ہے. اچھا، میں پھر آپ کو پلٹ کر ادھر ہی لے کر جاؤں گا جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. بظاہر جس کھلے ڈلے اور عوامی انداز کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، سوچ نہیں سکتا کہ ابن عاص بچوں کے لیے انگریزی میں ناول لکھے گا، انگریزی میں کہانیاں لکھے گا. یہ کیا کہانی ہے؟ اچھا، یہ بڑی مزے کی سچویشن ہوئی. میں نے جو انگریزی سے اردو ترجمہ کیا وہ ایک بڑی مزے کی کہانی ہے. وہ میں پھر کبھی کسی وقت سناؤں گا، بہت تفصیلی کہانی ہے وہ. کیونکہ ہم پلے اسکول کے بڑے بچے تھے، ہمیں 6ڈی کلاس میں تو پتہ چلا تھا ABCD بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. C4 کیٹ ہمیں 6ڈی کلاس میں پتہ چلا تھا، اور 9ویں کلاس میں پڑھائی چھوڑ دی تھی. اس کے بعد پھر 15 سال 20 سال کا گیپ.
اس کے بعد پھر نبی کی 10ویں کے پیپر دیے. اس وقت تک میں انگریزی اتنی سیکھ چکا تھا, اتنی سیکھنے سے مجھے کہ اتنا مجھے آگے تک میں پڑھ لیتا تھا, اس کو ترجمہ کر لیتا تھا, اور وہ بہت اچھا ترجمہ کرتا تھا. مجھے بہت اچھے مترجمین کا کہنا ہے تھا کہ میں بہت اچھا ترجمہ کرتا ہوں. تو وہ میں نے کسی اور طریقے سے سیکھا تھا, وہ میں نے گرامر شامر کچھ نہیں پڑھی تھی, میں نے کسی اور اپنا ہی ایک میتھڈ بنایا تھا, اس کے حساب سے سیکھا تھا بہتر. تو ابھی درمیان میں ایک پبلشر سے بات ہو رہی تھی, اور ان سے کراچی کے ایک پبلشر ہے, اور ان کے ساتھ کچھ کتابوں کی ڈیل چل رہی تھی میری. تو انہوں نے کہا کہ نیاز اس وقت جو ہے کراچی میں یا پاکستان میں اردو کتاب اتنی نہیں بکتی بچوں کی جتنی انگریزی بکتی ہے, تو اس کو انگریزی میں کچھ لکھو. اچھا, انگریزی میں نے کبھی ایک پیراگراف بھی نہیں لکھا زندگی میں, کبھی اٹمپٹ بھی نہیں کیا. میں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں. میں نے ایک دو لوگوں سے بات کی کہ کوئی کہا اپنی کوئی کتاب, کوئی ناول, کوئی کہانی انگریزی میں ترجمہ کراتے ہیں. تو ایک ترجمہ بھی ہوا, بلکہ اعظم طارق وفقان نے اپنی کتاب کے لیے کہانی میں ترجمہ کروائی تھی, میں نے پڑھی تو بھرپور تھی, تو انگریزی ترجمہ کروایا تھا اس کہانی کا. میں نے پڑھا تو میں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے, تو میں بھی کر لوں گا. تو لگتا ہے ایسا ہی کہ میں بھی کر لوں گا, یہ آسان کام نہیں ہے. ایک آدمی اگر آپ کی کمانڈ نہیں, بہت سچی بات ہے, ایمانداری کی بات ہے. تو ہوا یہ کہ پھر وہ ایک ناول جو ہے اپنا میں نیگیٹو کا پازیٹو خود ترجمہ کرنے بیٹھ گیا, اس کو اردو سے انگریزی, بجائے کہ میں انگریزی میں لکھوں وہ اردو سے انگریزی ترجمہ کرنے بیٹھ گیا. تو 30-40 صفحے میں نے کر لیے, اور مجھے پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں یہ ایسا تو ہے جیسا میں اردو لکھتا ہوں اسی انداز کی انگریزی ہے. میں نے ایک اپنے دوست کو بھیجا کہ یاد ہے اس کو پڑھو. اس نے کہا یار اس کو تو تھوڑی سی کہیں کچھ کرنا پڑے گا, اس میں اسلوب نہیں آ رہا ہے, اس میں یہ تو آ رہا ہے کہ ایک پاکستانی کسی انگریز نے لکھی ہے یہ. تو میں نے ایسے نوکلک دوست کر دو, اس نے اچھا ٹھیک ہے. تو وہ نوکلک دوست ہو رہی ہے, آج تک 1 سال ہو گیا, اس کے بعد ٹائم نہیں مل رہا ہے وہ. تو پھر بہتر اب اس کے بعد سے میں نے جب ملے کی ہمت بڑھ گئی کہ اچھا جی کچھ کرتے ہیں, چاکا کھل گیا. ہاں, تو میں نے کہا اچھا کرتے ہیں اس کو. تو اتفاق سے میرا ہم ٹی وی کا ایک سیریل شروع ہو گیا تھا, اس میں پیچھے پھنس گیا, تو میں نے ایک دوسرا ناول لکھنا شروع کر دیا انگریزی میں براہ راست. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اس طرح کوشش کریں کہ وہ انگریزی میں نیگیٹو کا پازیٹو بھی انگریزی میں آ رہا ہے, اور وہ بھلے سے خراب انگریزی لوگ بری اردو بھی تو چھاپتے ہیں نا, ہم خراب انگریزی چھاپیں اور آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے. ویسے جب کوئی اردو کی کتاب لکھتے ہوئے نہیں سوچتا کہ میری اردو خراب ہے, تو انگریزی کی کتاب لکھتے ہوئے کیوں سوچے کہ انگریزی خراب ہے. اچھا ابن سے ایک بات یہ بتائیں کہ میں بھی ظاہر تھوڑا بہت بچوں کے ادب سے تعلق ہے, آپ کی پہچان ہی بچوں کا ادب ہے, تو گھوم پھر کے ہم وہیں کر آتے ہیں. سب سے بڑا جو آج کل جس کو کہتے ہیں $1 ملین کوشچن ہے کہ بچوں کو پڑھنے کی عادت کیسے ڈالی جائے. تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہمیں ماحول ملا, آپ کو بھی ماحول ملا, ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی والد صاحب کی آمدنی تھی, اپنے ارد گرد کتابیں موجود تھی, ہمیں بھی ماحول ملا, ارد گرد کتابیں موجود تھی. ہمارے بچوں کے ارد گرد ہم نے کتابیں رکھی ہیں یا نہیں رکھی ہیں, یہ ہے اصل سوال جس کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچوں کو پڑھنے کی عادت کیوں نہیں ہے. اب میں جس طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ بڑا الزام ہے مدارس کے اوپر کہ وہ بچوں کو دنیاوی تعلیم نہیں دیتے اور عصری تعلیم نہیں ہو رہی, وہ ایک پورا ہے. آپ کا کچھ تجربہ مدارس کے ساتھ بچوں کے میگزین کے حوالے سے بھی ہے, تھوڑا سا وہ بھی شیئر کریں ہمارے ساتھ, کیا ہے وہ؟ اصل میں آپ نے جو بھی سوال میں جو گفتگو کی, اس میں کئی چہتے ہیں اس کی نا, بہت سارے سوال آتے ہیں. جیسے پہلا مسئلہ ہے آپ کا وہ کہ جی بچے کو اس جیسا عادت ڈالی جائے. اصل میں بہت ایمانداری کی بات بتاؤں گا, میرا اپنا جو ذاتی آپ ظاہر اسکول بھی چلاتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ بچوں کتاب جو ہے نا بچے کا پیشن ہوتی ہے, فطری ہے یہ اس کا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان اپنی فطرت پہ, تو بچہ اپنی فطرت پہ کتاب اور کہانی اس کو فیسینیٹ کرتی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب ہم بچے کو وہ کتاب فراہم نہیں کرتے. وہ کتاب خریدنے بھی چاہتے ہیں تو ہم اس کو لے کر نہیں دیتے, ہمیں وہ مہنگی لگتی ہے. اور مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے کوئی ایسے والدین دیکھے ہوں, بہت کم دیکھے کہ بچے کو مہینے میں ایک آدھ دفعہ اس طرح کتابیں خریدنے کے لیے لے کے جائیں. کپڑے خریدنے تو جاتے ہیں کہ جی 15 دن کے بعد کپڑے خریدنے یا 1 مہینے بعد 2 سوٹ خریدنے لون کے. کوئی ماں کوئی باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے کتابوں کی دکان میں لے کے نہیں جاتا کہ بیٹا جاؤ کہانی کی کتابیں ڈھونڈو, آج تمہاری جو کتابیں خریدنی ہے. یہ والا کام نہیں ہوتا. ہاں وہ یہ ضرور کرتا ہے, کمپیوٹر کی دکان پہ لے کے جاتا ہے, بولتا ہے ہاں کون سا ٹیپ لوگے بیٹا. یہ بچے کیا قصور, بچے کی ریڈنگ ہیبٹ کا کیا قصور. بچے کو آپ جو چیز دو گے آپ اس کو گائے کی گولی کھلاؤ گے, گائے کی گولی کھانے لگ جائے گا, آپ اس کو پھانڈا کھلاؤ گے, پھانڈا کھانے لگ جائے گا. اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کے اندر ہیبٹ نہیں ہے, یہ بہت غلط بات ہے. بچے کے اندر ہیبٹ ہوتی ہے, آپ اس کو زبردستی لگا دیتے ہو کہ نہیں اسکول کی کتاب پڑھنے, صاحب کی کتاب پڑھنے. صاحب کی کتاب جو ہے بچے کو
فارغ کر دیتی، کیونکہ وہ جس طرح کا نصاب ہمارے بنایا جاتا ہے جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ، وہ جو ہے بچے کو فکشن سے دور کرتا ہے، اور بچے کے اندر فکشن ہوتا ہے. بچہ جو ہے اظہار بھی کرنا چاہتا ہے اور سیکھنا بھی چاہتا ہے، وہ فکشن سے سیکھتا ہے. کبھی بھی یہ جمع حساب کتاب اور نصاب سے نہیں سیکھ سکتا. نصاب سے سیکھا نہیں جاتا بھائی، نصاب سے جواب دینا ہوتا ہے، حساب کا نہیں، امتحان دینا ہوتا ہے. نصاب حساب کے لیے ہوتا ہے. آپ کو زندگی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کتاب پڑھنی پڑتی ہے، کہانی پڑھنا پڑتی ہے. یہ تو ایک والا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ آج بھی میں 2-3 ایکسپو میں نے ایک وہ لکھا، میں نے پوسٹیں بھی لگائی تھی اگر آپ کو یاد ہو، کہ اور میں چونکہ بچوں کے تقریباً تمام مسائل میں لکھتا رہا ہوں، اب بھی لکھ رہا ہوں کچھ مذہبی مدارس کے حوالے سے جو پرچے کے پرچے نکلتے ہیں، آپ یقین کریں بہت معیاری پرچے ہیں، بہت معیاری پرچے ہیں. خاص طور پر بچوں کا اسلام ہے اور 1-2 ہے ذوق و شوق ہے، سب بہت معیاری پرچے ہیں. ویسے ہم آئیڈیل تھے، ہمارے پرچے آئیڈیل پرچے ہمارے زمانے میں ہوتے تھے: آگ بچولی، نو نہار، ہو نہار، ٹوٹ بٹوٹ، کاری و تربیت، پھول. یہ آئیڈیل پرچے ہوتے تھے بڑے. اور اس کے جنہوں نے جب خود ایز اے ایڈیٹر کام کیا تو بچوں اسلام جیسا بڑا کمال کا میگزین نکالا بچوں کا، جس کی لاکھوں میں سرکولیشن ہے اس وقت. بات یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہے جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے، انہوں نے اس بچے کی ریڈنگ ہیبٹ نہیں بننے دی. مقصد آپ کے اسکولوں کے نیٹ ورک میں ایک آدھ نیٹ ورک کوئی ایسا ہے جو بچوں کے پرچے بچوں کے لیے چھپواتا ہے، چھپوا رہا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی جو انگریزی ذریعہ تعلیم والے یا اردو ذریعہ تعلیم والے یا جو کمرشل اسکول ہیں، انہوں نے کوئی ایسا نیٹ ورک بنایا ہی نہیں کہ ان کے بچے کے پاس ہر مہینے کے سالہ آنا چاہیے. یہ مدرسے والوں نے اس کا خیال رکھا ہے. زیادہ تر مدرسے جو ہے ایک بزم منزل آتا ہے، بزم نور آتا ہے، بزم قرآن آتا ہے، یہ سب مدرسے کے بچوں کے پرچے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس کو سمجھا ہے کہ بچوں کو صرف نصاب نہیں پڑھا جانا، ان کو کہانی بھی پڑھانی ہے، اپنی بات کہانی کے ذریعے بھی سمجھانی ہے، اپنی بات سمجھا جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کچھ فکشن بھی آ رہا ہے، تو ان کا مجھے وہ بہت اچھا لگا تجربہ نا. وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، اس طرف بھی کرنا چاہیے. جو غیر مذہبی ادارے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ پیسے کمانے کی دھن میں اتنا آگے جا چکے ہیں، ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ بہر طور مدرسے میں ابھی پیسہ کمانے کا سلسلہ اس طرح شروع نہیں ہوا ہے. کچھ مدرسے بہت مہنگے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوا کہ وہ بچے کی نفسیات اور بچے کی دلچسپیوں کو غارت کر رہے ہیں. یہ ہے میرا تجربہ. میرا اپنا بھی ذاتی ایک مشاہدہ یہ ہے کہ جو معروف بچوں کے رسالے ہیں جس میں وہ ساتھی ہے، تعلیم و تربیت، بات کر رہا ہوں جمعیت نے جیسے کوشش کی ہر شہر سے ایک پرچہ نکلتا ہے، لیکن ان پرچوں کے اس کانٹیسٹ کے بہت خلاف رہا ہوں. ہمیشہ بولتا ہوں، پوسٹ بھی لگاتا ہوں میں کہ بھائی یہ سب بچوں کو آپ جو مذہب کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ حالانکہ یہ تربیت کا حصہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فکشن جو ہے خاص سوچ تک محدود ہو جائے گا، جبکہ فکشن جو ہے وہ ذہن کھولتا ہے. مطلب میری پوائنٹ آف ویو دوسرا ہے، لیکن ان کا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ بچے کو عادت ڈالیے. ساتھی ہے ہر شہر سے علیحدہ مجاہد کے نام سے آتا ہے، بزم قرآن آتا ہے. تو یہ سب کو کرنا چاہیے، بچوں کے لیے یہ پرچے نکلنا چاہیے. شاہین ہے، تو یہی پرچے اب زندہ رہ گئے. پیٹرول بند ہو گیا، آگ بچولی دوبارہ نہیں نکل سکا، تعلیم تربیت کا وہ مقام نہیں رہا. وہ پھول تو اچھا پڑتا ہے، لیکن پھول جو ہے وہ تھوڑا سا اخباری انداز کا ہو گیا کہ اخباری پوائنٹ ہے اس کا، وہ بچوں والے پرچے کا وہ مزاج ختم ہو گیا. نوحال جو ہے وہ دوبارہ شاید سلیم مغرب کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ وہ تو بیچارہ بہت نیچے چلا گیا تھا. تو وہ جو غیر مدرساتی یا غیر تنظیمی پرچے ہیں وہ تو ختم ہو گئے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، یہ سارے رسائل جرائد جو ہیں ان کی سرکولیشن ایک طرف اور کسی ایک مدرسے کے رسالے کے ایک طرف. میں آپ کو ایک اور وہی بات ہوتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے سن کے. آپ کو شاید علم میں بھی نہیں ہوگا. اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو بچوں کا ایک پرچہ ہے، اس کا نام مجھے ذہن میں نہیں، اور عجیب سا پیچیدہ نام ہے نکل جاتا ہے، وہ قادیانیوں کے بچے کا پرچہ ہے. اچھا، 2 لاکھ سے زیادہ چھپتا ہے. اچھا، 2 لاکھ اتنے تو ہمارے روزنامہ اخبار نہیں چھپتے. 2 لاکھ ہر مہینے چھپتا ہے، اور اس کو 40 سال ہو گئے چھپتے ہوئے. وہ پرچہ آج تک میں نے دیکھا کس نے مجھے اس کا تعارف پیش کرایا، میں دکھایا تو میں حیران رہ گیا. اور وہ اتنا معیاری پرچہ ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے. اور وہ مسئلہ یہ کہ بچے کے لیے سوچتے ہیں سب لوگ، پوری دنیا میں بچوں کے پرچے نکالے جاتے ہیں، اس کے پیچھے لوگ کھڑے جاتے ہیں، ادارے کھڑے جاتے ہیں، ان کو اشتہار دیتے ہیں، اس پرچوں کی سیل ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ المیہ ہے کہ بچوں کے پرچے جو ہیں وہ اچھے جتنے بھی جو بہت اچھے پرچے سے بچوں رسالہ نکلا ہوا تو گیا، بچوں رسالہ ایک معیاری پرچہ تھا، تو یہ نہیں ہوا، ہمارے نہیں ہو رہا ہے. اس کے باوجود آج بھی ہمارے 56 رسالے نکلتے ہیں، 56
کسی زمانے میں نہیں نکلا ہے، لیکن ہونہار نہیں ہے، ٹوٹ بٹوٹ نہیں ہے اس کے اندر، تعلیم و تربیت نہیں ہے، اس لیول کا چوری نہیں ہے اس زمانے کا، ہونہار اس زمانے کا نہیں ہے جو 80s میں 70s میں 60s میں جو سب طرح ہے. اب تھوڑا سا وقت چینج ہو گیا، لیکن کہانی کا معیار گرتا چلا جا رہا ہے. یہ کلیدہ بیس ہے، لیکن ان کا کنٹریبیوشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ادیبوں کو ڈیولپ کرنا بنیاد تو انہیں لوگوں کی ہے. بنیادی لوگوں کی. میں ساتھی کے ذریعے، ساتھی ایک طریقے سے میری بڑی بنیاد ہے. ساتھی میں نے بہت لکھا تھا، زندگی لکھتا رہا میں. ساتھی میری بہت مختلف ناموں سے بہت کہانی چھپی، میں نے کبھی نہیں بتایا کسی کو کس کس نام سے چھپی. یقین کریں، سینکڑوں کہانیاں چھپی میری ساتھی مختلف ناموں سے. اچھا. ہاں، وہ دوستوں کے نام سے، اس کے نام سے، اس کے نام سے بہت چھپی ہیں. وہ کبھی نہیں بتایا. وہاں پہ صرف میں اپنی والی کہانیاں میں شناخت جو میرے ابنیاس کے نام سے چلی. تو ساتھی ایک بڑا پرچہ رہا ہمیشہ. اسی طریقے سے بچوں اسلام میں نے اب لکھنا شروع کیا ہے. وہ فیصل اقبال سے، فیصل شہزاد مجھ سے لکھوا لیتے ہیں. اب یہ 3 پرچے جو دوبارہ زندہ کیے ہیں فہیم عالم نے، بچوں کی دنیا، بچوں کا اور وہ جس میں کسی زمانے میں لکھتا رہا تھا. میرے بچپن میں میں نے لکھا اس کے اندر 3، وہ 3 الگ، 2 ایک ادارے کے پرچے تھے، ایک الگ ادارے کا تھا. اس میں نے لکھا اس زمانے میں. وہ عاصم ان لوگوں کے دوستوں کے ناموں سے بہت کہانی سکی اس میں میری. تو وہ کنٹریبیوشن بالکل نو ڈاؤٹ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آج کی ہماری ملاقات تشنا ہے، اور شاید یہ ایسی ملاقاتیں ہمیشہ تشنا ہی رہتی ہیں. ابن آس نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں ابن آس کا شکریہ ادا کروں گا اور خواہش کروں گا کہ دوبارہ کبھی ہمیں اتنا کھلا ٹلا وقت ملے کہ ہم گپیں لگا سکیں اور آپ ان گپوں کو سن سکیں. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا. آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں بلکہ آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے عزت دی، اور ظاہر ہے اپنے دوست بھی ہیں. ویسے بھی یہ اس کو خراب پروری تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ آپ نے عزت دی، میں اس کا شکر گزار ہوں. اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کا موقع ملا.